اس کہانی کو آخر تک ضرور سنیے گا۔ اماں بھائی کب مرے گا، اور اس کہانی کے بارے میں ہمیں کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا۔ یہ جو کہانی ہے یہ دراصل میاں بیوی اور 3 بچوں پر مشتمل گھرانے کی کہانی ہے، جو جیسے تیسے زندگی گھسیٹ رہا تھا۔ جو جمع پونجی تھی وہ گھر کے سربراہ کے علاج معالجے پر لگ چکی تھی، مگر وہ اب بھی چارپائی سے لگا ہوا تھا۔ آخر اسی حالت میں ایک دن بچوں کو یتیم کر گیا۔ رواج کے مطابق 3 روز تک پڑوس سے کھانا آتا رہا، چوتھے روز بھی وہ مصیبت کا مارا گھرانہ کھانے کا منتظر رہا، مگر لوگ اپنے اپنے کام دھندوں میں لگ چکے تھے۔ کسی نے بھی اس گھر کی طرف توجہ نہیں دی۔ بچے بار بار باہر نکل کر سامنے والے سفید مکان کی چمنی سے نکلنے والے دھوئیں کو دیکھتے وہ سمجھ رہے تھے کہ ان کے لیے کھانا تیار ہو رہا ہے۔ جب بھی قدموں کی چاپ آتی انہیں لگتا کوئی کھانے کی تھالی اٹھائے آ رہا ہے، مگر کسی نے بھی ان کے دروازے پر دستک نہ دی۔ ماں تو پھر ماں ہوتی ہے، اس نے گھر سے کچھ روٹی کے سوکھے ٹکڑے ڈھونڈ نکالے، ان ٹکڑوں سے بچوں کو بہلا پسلا کر سلا دیا۔ اگلے روز پھر بھوک سامنے کھڑی تھی، گھر میں تھا ہی کیا جسے بیچا جاتا۔ پھر بھی کافی دیر کی تلاش کے بعد 2-4 چیزیں نکل آئیں، جنہیں کباڑی کو فروخت کر کے 2-4 وقت کے کھانے کا انتظام ہو گیا۔ جب یہ پیسے بھی ختم ہو گئے تو پھر جان کے لالے پڑ گئے۔ بھوک سے نڈھال بچوں کا چہرہ ماں سے دیکھا نہ گیا۔ 7ویں روز بیوہ ماں خود کو بڑی سی چادر میں لپیٹ کر محلے کے پرچوں کی دکان پر جا کھڑی ہوئی۔ دکاندار دوسرے گاہکوں سے فارغ ہو کر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ خاتون نے ادھار پر کچھ راشن مانگا تو دکاندار نے نہ صرف انکار کر دیا بلکہ 2-4 باتیں بھی سنا دی۔ اسے خالی ہاتھی گھر لوٹنا پڑا۔ ایک تو باپ کی جدائی کا صدمہ اور اوپر سے مسلسل فاقہ۔ 8 سالہ بچے کی ہمت جواب دے گئی اور وہ بکھر میں مبتلا ہو کر چارپائی پر پڑ گیا۔ دوا دار کہاں سے ہو، کھانے کو لقمہ نہیں تھا۔ چاروں گھر ایک کونے میں دبکے پڑے تھے۔ ماں بخار سے آگ بنے بیٹے کے سر پر پانی کی پٹیاں رکھ رہی تھی، جبکہ 5 سالہ بہنا اپنے ننھے منھے ہاتھوں سے بھائی کے پاؤں دبا رہی تھی۔ اچانک وہ اٹھی، ماں کے پاس آئی اور کان سے منہ لگا کر بولی، اماں بھائی کب مرے گا؟ ماں کے دل پر تو گویا خنجر چل گیا۔ تڑپ کر اسے سینے سے لپٹا لیا اور پوچھا، میری بچی تم یہ کیا کہہ رہی ہو؟ بچی معصومیت سے بولی، ہاں اماں بھائی مرے گا تو کھانا آئے گا نا۔ اگر ہم اپنے پاس پڑوس میں نظر دوڑائیں تو اس طرح کی ایک چھوڑ کئی کہانیاں بکھری نظر آئیں گی۔ بہت معذرت کے ساتھ کہہ رہی ہوں، ہمارا معاشرہ مردہ پرست ہو چکا ہے۔ زندگی میں کوئی نہیں پوچھتا، مگر دم نکلتے وقت ہونٹوں پر دیسی گھی لگا دیا جاتا ہے تاکہ لوگ سمجھے بڑے میاں دیسی گھی کھاتے کھاتے مرے ہیں۔ احباب دین اسلام، جہاں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ فرض کیا، وہاں عزیز و اقارب، پڑوسیوں کے حقوق، مساکین و غربا سے صلہ رحمی، حسن و سلوک بھی ہے۔ بے حد تلقین کی ہے۔ میں نے آج تک جتنا بھی پڑھا، انبیاء اور اللہ والوں کے واقعات کو، ان سب میں ایک بات مشترک نظر آئی کہ وہ لوگ مخلوق خدا سے بے حد محبت کرنے، ان پر رحم اور درگزر کرنے والے اور بھوکے رہ کر اور خود بھوکے رہ کر ان مساکین، یتیم اور غربا کو کھلانے والے تھے۔ مخلوق سے اس قدر محبت نے ہی انہیں اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں میں شامل کروا دیا تھا۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی دوسروں کے کام آنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان تمام پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ ہمیں ان غریب لوگوں کی ضرور مدد کرنی چاہیے۔ ہمارے اس ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور پلیز دیا انفو کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔